یہ لوگ ایزا رسانی کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی تو یہ تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت و خواری سے دو چار ہوں گے، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائیں، اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان جرائم کے ارتکاب کا سبب یہ ہے کہ وہ نافرمانی اور زیادتی کرتے تھے۔ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکم خدا پر قائم ہیں، رات کے وقت آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، نیک کاموں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ نیکی کا جو بھی کام انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ کے مقابلے میں، ان کے اموال اور اولاد بلا شبہ کسی کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہی انہیں بہت پسند ہے۔ کبھی تو ان کے دل کے کینہ و بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغض و کینہ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ بتحقیق ہم نے آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم لوگ تو اس طرح کے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم پوری آسمانی کتاب کو مانتے ہو، مگر وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں جل مرو، یقیناً اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں آسودگی میسر آتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی فریب کاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک اللہ ان کے تمام اعمال پر احاطہ رکھتا ہے۔